السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابراہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابراہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابراہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دایا کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی بھی رکھوالی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کرنے کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھیں جن کا نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سایہ تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال و فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالحہ کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی، کتنی سادہ زندگی گزاری۔ تو ہمیں بھی ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے اور ان کے طور طریقے کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ میں اس طرح کی جتنی بھی اسلامک ویڈیوز بناؤں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے اور وہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔